احباب گرامی، کائنات میں آپ لوگوں کو دیکھنا شروع کریں، شخصیات کو پڑھنا شروع کریں، شخصیات کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کریں۔ میں نے تو بڑا دیکھا اور بہت ہی توجہ سے دیکھا، لیکن کائنات میں حسین ایک واحد ہستی ہے جو ہر طرح ہی بے مثل ہے۔ میرے لجپال حسین ایسی ہستی ہیں جو ہر اعتبار سے بے مثل ہے، اور کس کس اعتبار سے بے مثل ہیں وہ گنا تو نہیں جا سکتا۔ جو ہوئی بے مثل اس کی کیا مثال ہو، بے مثل کی کیا مثال ہو۔ لیکن ہم چونکہ کمزور اور لوگ ہیں، انسان ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام کی عظمتیں ایسی عظیم الشان عظمتیں ہیں میرے مولا لجپال حسین کی کہ انسانیت کی عقل حیران ہے کہ اللہ نے کیسی بے مثل شخصیت پیدا کی، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ کس اعتبار سے میرے حسین پاک کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، میرے لجپال حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں۔ میرے لجپال حسین کا نانا وہ ہے کہ جو نبیوں کا بھی امام ہے، جو رسولوں کا بھی رسول ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جس سے بڑھ کر اللہ کی تخلیق میں کوئی خوبصورت اور تخلیق ہے ہی نہیں۔ عظیم و شان، سب سے بڑی شان والا اللہ کی مخلوق میں حسین پاک کے نانا جان ہے۔ ان کی کیا تعریف کریں کہ جن کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے آئے ہیں ان کی کوئی تعریف کریں، تو مولا علی نے چند ایک تعریفیں کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، لا مثل لہ ولا مثال لہ، میں اس پاک محمد کی کیا تعریف کروں جس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ کیا کیا گن گن کے بتاؤں، یہ حسین پاک کے نانا کی بات ہے۔ اور میرے لجپال حسین کے دادا جان، ان کی بھی کیا مثال زمانہ دے سکتا ہے۔ کیسے عاشق ہیں، عاشق دل فگار ہیں میرے مولا حسین علیہ السلام کے دادا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ ایک دن میاں بیوی مولا علی کے والد صاحب یعنی حسین پاک کے دادا جان اور دادی جان بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، تو مولا علی جب پیدا ہوئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے کہا کہ اس کا یہ نام ہے، میرا دل ہے یہ ایسے ہو۔ ماں نے خواہش کا اظہار کیا، میرا دل ہے یہ ایسا ہو، میرا دل ہے ایسا ہو۔ حضرت ابو طالب حسین پاک کے دادا جان سنتے رہے کہ ماں کیا کیا اظہار خیال کرتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ فرمایا میں بھی بتاؤں میرا کیا دل ہے کہ میرا علی کیا بنے؟ کہ جی آپ بھی بتائیں۔ فرمایا میرا دل یہ ہے کہ جب قیامت والے دن لوگوں کو آوازیں آ رہی ہوں کہ فلاں کا بیٹا آئے، فلاں کا بیٹا آئے، فلاں کا بیٹا آئے، میرا دل کرتا ہے کہ قیامت والے دن میرے علی کو اللہ یوں آواز دے، نفس محمد آئے، نفس محمد آئے۔ یہ حضرت مولا حسین کے دادا جان کی بات ہے۔ یوں دعا اور ان کے دل میں ایک خواہش ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کہ مبالہ کی وہ جو دن تھا اس وقت پھر اللہ رب العزت نے منشاء ابو طالب پر، منشاء حسین کریمین میرے لجپال حسین کے دادا جان کی منشاء پر کہا کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا انفسکم۔
تو یہ جو انفسنا کہا ہے کہ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، آپ اپنے نفس کو بلائیں، اس سے مراد ہر کسی کے نزدیک مولا علی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے حسین کے دادا، تیری خواہش ہے کہ قیامت والے دن لوگ دیکھیں بھئی بے مثال ہونا، تو اس سے بڑی کیا مثال ہے کہ رسول پاک سے محبت کی کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ کہا کہ میرا بیٹا ایسا فدا ہو محمد پر، ایسا محب ہو محمد مصطفیٰ کا، ایسا چاہنے والا ہو محمد مصطفیٰ کا، ایسے مر مٹے محمد مصطفیٰ پر، ایسے فنا ہو جائے رسول معظم مصطفیٰ پر کہ قیامت والے دن اس کا اپنا نام نہ ہو، اللہ کہے یہ نفس مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفس مصطفیٰ ہے۔ یوں قیامت والے دن بلائیں تو اللہ نے بھی پھر فرمایا کہ اے میرے پیارے حسین کے دادا، تو بھی کیا یاد کرے گا کہ تیری خواہش تھی کہ قیامت والے دن ہم دنیا میں ہی ساری کائنات کے سامنے ابھی اعلان کرتے ہیں کہ علی نفس مصطفیٰ۔ علی کیا ہے؟ نفس مصطفیٰ ہے، علی نفس مصطفیٰ ہے۔ تو قیامت کی بات کرتا ہے، اب سے لے کر قیامت تک، قیامت والے دن، قیامت کے بعد علی نفس مصطفیٰ۔ تو ایسے ہیں حسین پاک کے دادا جان۔ بھی ایسے بھی کسی کی محبت ہے کہ کوئی کہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اتنا فدا ہو جائے رسول پاک پر کہ اس کی اپنا کوئی نام ہی نہ رہے، اس کی اپنی کوئی پہچان ہی نہ رہے، رسول پاک ہی اس کی پہچان بن جائیں، رسول پاک ہی اس کا نام بن جائیں، رسول پاک ہی اس کا تعارف بن جائیں۔ کتنی خواہش خوبصورت ہے میرے حسین لاجپال کے دادا جان کی۔ ایسی کوئی مثال کائنات میں اور ملتی ہے؟ تو حسین بے مثال ہے۔ حسین پاک کے نانا جان محمد مصطفیٰ وہ بے مثال، حسین پاک کے دادا جان بے مثال۔ بھئی بے مثال نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ فرمایا محبوب علم یجد کا یتیمن فآوا۔ تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، جو پرانے عربی کے مفسرین گزرے ہیں اور جو اس جدید دور میں، اس موجودہ دور میں جو مفسرین ہیں، ان کو لکھنا پڑا کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی کفالت کی، ہم نے آپ کو پالا۔ کہاں پالا؟ ابو طالب کی گود میں۔ جس کی گود کو رب اپنی گود کہے، اس کو میں بے مثال دادا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ بات سمجھ آگئی؟ حسین اپنے نانا کے اعتبار سے بھی بے مثال، حسین اپنے دادا کے اعتبار سے بھی بے مثال، حسین اپنے نسب کے اعتبار سے بھی بے مثال۔ نسب عالی شان ہے، جیسا نسب کسی کا نہیں ہے، اور یہ حسین پاک کا نسب ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شجرۃ طیبۃ، فرمایا یہ ایسا ہے کہ جیسے شجرہ طیبہ ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی اصل زمین پر ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ میرے حسین لاجپال کی عظمت کا ایک مقام ہے۔ اس لیے احباب گرامی حسین پاک کو کس زاویے سے آپ دیکھیں وہ بے مثال نظر آئیں گے۔ حسین پاک کے ابا جان بے مثال، حسین پاک کے ابا جان کیا بے مثال ہیں۔ احباب گرامی میں بے مثال کیوں نہ کہوں حسین پاک کے ابا جان کو کہ جب ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ پر مولا علی علیہ السلام لیٹ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جبریل و میکائیل سے کہتا ہے افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، تم علی ابن ابی طالب جیسے نہیں ہو سکتے تھے؟ فرشتوں کو رب بلا کے کہے تمہیں چاہیے تھا کہ علی جیسے ہوتے، تم علی جیسے نہیں ہو سکتے تھے۔ عرض کیا مولا کیسے؟ فرمایا میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا، میں نے محمد اور علی کو بھی بھائی بنایا۔ میں اگر تمہیں کہوں کہ تم ایک دوسرے پر قربان ہو جاؤ تو تم دونوں، یہ الریاض النظرہ فی اشرہ مبشرہ، اس میں بھی احیاء العلوم میں علامہ غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، دیگر ہمارے بہت سارے اہل سنت کے محدثین مفسرین نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بھائی بھائی بنایا،
تم میں سے اگر ایک کو دوسرے پر قربان کا ہونے کا کہوں تو تم میں سے کون دوسرے پر اپنی جان فدا کرے گا؟ تو دونوں نے کہا کہ مالک ہم دونوں ایک دوسرے پر جان فدا نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر دیکھو میں نے آخیت بین محمد وعلی، میں نے علی اور محمد کو بھی بھائی بھائی بنایا ہے۔ وہ دیکھو علی اپنے بھائی محمد پر قربان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ قربان ہو گیا۔ اور الفاظ سنیں، فرشتوں سے کہا، جبریل سے کہا افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، تم دونوں اس جیسے نہیں ہو سکتے تھے؟ بتا دیا اللہ نے علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے احباب گرامی انسانوں میں ہم کیا مثال تلاش کریں؟ علی کی مثال انسانوں میں ہم کیا تلاش کریں؟ اللہ تو فرشتوں کو کہتا ہے علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آگئی؟ یہ حسین کا بابا علی ہے، حسین کے والد علی ہیں، تو حسین اپنے والد کے اعتبار سے بھی بے مثال، حسین لاجپال اپنے والد کے اعتبار سے بھی بے مثال، جن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ کیونکہ میرا موضوع مولا حسین ہے، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایک بات، اور حسین کی ماں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، بات چھوڑ دیں۔ کیا شان ہے میرے لجپال حسین کی پاک والدہ ماجدہ کی کہ ان کی کوئی کیا مثال دے کہ جن کے آنے پر نبیوں کا امام اٹھ کے کھڑا ہو، رسولوں کا رسول اٹھ کے کھڑا ہو، اور جن کی شان ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھائیں اور ان کی تعظیم کر کے دکھائیں۔ جس کی تعظیم رسولوں کا رسول کرے وہ حسین لجپال کی ماں ہے۔ اس لیے احباب گرامی ایسی ماں کائنات میں کسی کی نہیں ہے، اور قیامت والے دن وہ منظر بھی دیکھنے کے لائق ہوگا کہ جب حضرت اماں حوا آ رہی ہوں گی تو فرشتے کہیں گے مولا حوا آ رہی ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے آ جائے، آنے دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر بڑی بڑی شانوں والی بی بی مریم آ رہی ہوں گی، فرمائیں گے آنے دو، یا اللہ آسیہ آ رہی ہیں آ جائیں، یا اللہ پاک خدیجہ آ رہی ہیں بڑی شان ہے آ جائیں، عائشہ آ رہی ہیں آ جائیں، ٹھیک ہے، آتے آتے جائیں۔ اب آواز آئے گی یا اللہ فاطمہ آ رہی ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے روکو، پہلے اعلان ہوگا، پروٹوکول ہوگا، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ خبردار اے اہل محشر، اپنی نظریں بھی جھکا لو، اپنی گردنیں بھی جھکا لو، میرے مصطفیٰ کی بیٹی گزرنے لگی ہے۔ ایسی کائنات میں کسی کی مثال نہیں ہے جیسی حسین کی پاک ماں کی مثال ہے۔ تو حسین ماں کے اعتبار سے بھی بے مثال، حسین لجپال ماں کے اعتبار سے بھی بے مثال، باپ کے اعتبار سے بھی بے مثال، بابا کے اعتبار سے بھی بے مثال، نانا کے اعتبار سے بھی بے مثال، اور حسین جیسا کسی کا بھائی نہیں، حسین جیسا کسی کا بھائی نہیں۔ کوئی حسن ہو تو کوئی حسین جیسا بھائی لائے۔ سردار ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا اس کو میں نے اپنی سرداری دی، اس کو میں نے اپنی کیا دی، تاکہ جو بھی اس کی سرداری کا انکار کرے وہ قیامت والے دن اس کی سرداری کا منکر ہو کے نہ آئے۔ میں نے اپنی سرداری اس کو دی ہے تاکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو پوچھے کیا محمد عربی نے اپنی سرداری نہیں میں اپنے بیٹے حسن کو دی تھی؟ تو فرمایا اس کو میں نے اپنی سرداری دی۔ جس کو رسول اپنی سرداری دیں، اب اندازہ کریں میرے رسول پاک کی سرداری کا وایا کیا ہے، میرے رسول پاک کی سرداری کا احاطہ کیا ہے، اس کو کہاں تک پھیلی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ کی سرداری؟ کیا مکے تک میرے مصطفیٰ کی سرداری؟ کیا زمین تک میرے مصطفیٰ کی سرداری ہے؟ یا پہلے آسمان تک میرے مصطفیٰ کی سرداری ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا سمجھو، سیدہ کائنات نے آخری وقت میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے دونوں بیٹوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے حسن کو
اپنی سرداری دے کے جا رہا ہوں. کیا دے کے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں دی، ان میں سے ایک سرداری دی. تو بتا دیا کائنات والوں کو کہ میری سرداری کا دائرہ جتنا وسیع ہے، حسن کی سرداری بھی وہاں تک ہے، میرے حسن کی سرداری بھی وہاں تک ہے. تو یہ حسین لجپال کے بھائی ہیں جن کی سرداری کے دائرے کا کسی کو پتہ نہیں کہاں تک ہے. اتنا بڑا سردار ہے میرا لجپال حسن، اور وہ حسین پاک کا بھائی. تو اس اعتبار سے میرے لجپال حسین بے مثال. کیا ہے؟ بے مثال ہے.